إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 119 اور 120 نمبر آیت اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بے شک ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے بالحق حق کے ساتھ یعنی آپ سچے رسول ہیں اور ڈیوٹی کیا ہے بشیرا و نذیرا ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیرن خوشخبری دینے والا بنا کر وَنَذِيرًا اور ڈرانے والا بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام کو جب واعظ کرتے تو خوش خبریاں بھی سناتے اور ڈراتے بھی۔ قرآن پاک میں آپ جہاں بھی بشارت پڑھیں گے وہاں ساتھ ہی اللہ نے ڈرایا بھی، جنت کی خوشخبری دی ہے اور اللہ نے عذابوں سے ڈرایا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے عذابوں کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے بندوں کو یہ خبردار کر دو، خبر دے دو کہ میں بہت جلد بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں، اور ان کو بتا دو کہ میرے عذاب بڑے سخت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک پڑھتے جہاں اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہوتا، جنت کا تذکرہ ہوتا، تو وہاں رک کر آپ اللہ سے سوال کرتے، اور جہاں عذابوں کا تذکرہ ہوتا، اللہ کے غصے کا تذکرہ ہوتا، تو ادھر بھی رک کے اللہ سے عذابوں کی پناہ مانگتے۔ ساری زندگی یہی سلسلہ رہا ہے، خوشخبریاں بھی آپ دیتے رہے اور ڈراتے بھی رہے۔ کئی واعظ کرنے والے ہیں جو صرف ڈراتے ہی رہتے ہیں، ڈراتے ہی رہتے ہیں۔ کئی ہیں جو صرف بشارتیں ہی سناتے رہتے ہیں۔ درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے، دونوں ہی واعظ ہونے چاہیے، ڈرانے کا بھی اور اللہ کی رحمت اور بخشش کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بشارتیں دی، کسی کو ڈائریکٹ جنت کی بشارت، کسی کو آپ نے شہادت کی بشارت، اور آپ ڈراتے بھی رہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم، آپ جس جگہ سٹے کرنے کے لیے رکے ہوئے ہیں ادھر آپ کے سواری کی پلان وغیرہ، کاٹھی وغیرہ اتار رہے، تو ایک اجنبی تیر آیا، وہ ان کو لگ گیا اور ان کی اسی تیر نے ہی جان لے۔ تو کسی نے کہا ہنیئا لہ الشہادہ، اللہ پاک اس کو شہادت مبارک کرے، اس کو شہادت مبارک۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو کس نے کہا کہ یہ شہید ہوا ہے؟ خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک اس نے چادر چرائی تھی، اور میں دیکھ رہا ہوں وہ چادر اس پہ آگ کی بن کے لپٹی ہے۔ صحابہ اکرام کو آپ ڈراتے تھے۔ ایک صحابی 2 تسمے لے کر آیا، کہا میں نے اس کو معمولی سمجھا تھا، اس کو میں نے جیب میں ڈال لی۔ آپ نے فرمایا شراکان من النار، اچھا ہوا ابھی لے آئے، وگرنہ یہ تسمے ہی آگ کے تسمے بن جائے۔ اور آپ بشارتیں کیسے سناتے تھے؟ ایک صحابی کھجوریں کھا رہے، بخاری شریف میں، این انا ان قتلت، اس نے عرض کی یہ میدان جہاد سجا ہوا ہے، اگر میں ادھر لڑتے شہید ہو جاؤں تو کدھر جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا انت فی الجنہ، آپ جنت میں جائیں گے۔ فالقت تمرات، وہ کھجوریں کھا رہا تھا، اس نے جنت کا نام سنتے ہی کھجوریں پھینک کہ کئی کھجوریں کھاتے کھاتے جنت میں جانے سے دیر نہ ہو جائے۔ تلوار تھامی، میدان میں کودا، جاتے ہی شہید ہو۔
بشارتیں بھی آپ سنایا کرتے، اللہ کی رحمت بھی بتاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار آئے، اسلام قبول کرنا چاہتے۔ آپ نے آگے ہاتھ کیا تو انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات؟ وہ کہنے لگے کہ ہم ایک شرط لگانا چاہتے، ہمارے گناہ بڑے، شرط یہ ہے کہ پچھلا کھاتا ہمارا صاف ہو، پچھلے گناہ اللہ معاف کر۔ ہمارے بڑے بڑے گناہ ہیں، ہمارے گناہ زمین سے بھی بڑے ہیں، زمین پہ رکھے جائے تو آسمان و زمین کا خلا بھر دے، ان میں بڑے بڑے جرم کرنے والے، شرابی تھے، نشئی تھے، زانی تھے، بتوں کے پجاری تھے، ان میں سے کئی ایسے تھے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ ہی زمین میں دفن کر دیا۔ کہتے ہیں پھر اسلام قبول کرتے ہیں، ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اصرار کر رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک نازل کر دیا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے میرے حبیب آپ میرے ان بندوں کو کہہ دو جنہوں نے اپنے اوپر بڑے ظلم کیے، بڑی زیادتیاں کی، بڑے پاپ کیے، بڑے گناہ کیے، اگر ابھی موت نہیں آئی تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ سے آ کے صلح کر لیں، معافی مانگ لیں، سچے دل سے توبہ کر لیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سارے گناہ معاف کرتا ہے، ایک بھی نہیں چھوڑی۔ بشارتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس طرح اترتی، آپ صحابہ کو وہ خوشخبریاں سنایا کر، اور عذابوں کی وعیدیں جس طرح نازل ہوتی آپ اس سے ڈراتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک آدمی دنیا میں دو چہروں میں، ایک چہرہ اس پارٹی کے پاس ان کا ہو کے آیا، دوسرا چہرہ اس پارٹی کے پاس ان کا ہو کے آیا، دو چہروں ذل وجہین یاتی ہاؤلائی بوجہ، ادھر آتا ہے اور چہرے سے، ویاتی ہاؤلائی بوجہ، اور ادھر آتا ہے اور چہرے سے، اور صحیح لڑانے کا کردار ادا کرتا، ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جس سے یہ دونوں گروہ ان میں آگ بھڑک اٹھے، لڑ جائے۔ حالانکہ جس بات سے لڑائی کا خطرہ ہو وہ سچ بھی بولنا جرم ہے، لیکن یہ سچ بھی کہتا ہے اور ساتھ مرچ مسالہ بھی لگا، اور لوگ بھی کہتے ہیں اس کے منہ میں زبان کیا ہے، اس میں منہ میں تو آگ لگی ہے، جو معاشرے کو جلانے میں لگا ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب تو بعد میں شروع ہوگا، لسانان من النار، اللہ اس کے منہ میں دو آگ کی زبانیں لگائے جس سے وہ جلتا رہے، تڑپتا رہے گا۔ فیصلہ تو
پھر 50,000 سال بعد ہو، اس کا عذاب پہلے شروع ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں بھی سناتے اور ڈراتے بھی رہتے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے میرے حبیب بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشارتیں خوشخبریاں دینے والا بنا کر، وَنَذِيرًا اور ڈرانے والا بنا کر۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کے پاس جاتے، اپنی پھپھی صفیہ کے پاس، قریشیوں کے پاس، بنی ہاشم کے پاس، حتیٰ کہ اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس، ایک ایک کے پاس الگ الگ ان کو ڈرایا۔ سلینی من مالی ما شئت، اے بیٹا جو تجھے میرے پاس مال نظر آتا ہے اس میں سے جو چاہیے لے لو، مانگ لو، دنیا کا مال میں تجھے دے دوں گا، لیکن انقذی نفسک من النار، آگ سے بیٹا تم نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر تیرے پاس اعمال نہ ہوئے تو میں آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ آپ اپنی بیٹی کو ڈراتے، ایقظو، ان حجرے والیوں کو بیدار کر دو، میری بیویوں کو اٹھاؤ اور ان کو بتاؤ کہ کتنی ہی ایسی شرف والی دنیا میں، لیکن قیامت کے دن شرف اتراؤ، کتنی ہی لباس پہننے والی، لیکن قیامت کے دن بے لباس ہو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو ڈراتے، اپنے بچوں کو ڈراتے، یہودیوں کو ڈراتے، عیسائیوں کو ڈراتے، مشرکین مکہ کو ڈراتے، بشارتیں بھی دیتے، ڈرایا بھی کرتے۔ اللہ کہتا ہے بس آپ کا یہی کام ہے، پہنچا دے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے پوچھا نہیں جائے گا جہنم والوں کے بارے میں، جہنم والوں کے بارے میں آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی کہ یہ جہنم میں کیوں جا رہے، یہ ایمان کیوں نہیں لائے، یعنی آپ کا کام ان تک دین پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی بڑی پریشانی لیتے تھے کہ لوگ مانتے میں جنت کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی بخشش کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف بلاتا ہوں، یہ پھر بھی نہیں آتے۔ اتنے پریشان ہوتے تھے کہ اللہ نے کہا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، میرے حبیب اپنے آپ کو آپ مار بیٹھیں گے ایسے، آپ ان کی ٹینشن نہ لیا کریں، بس آپ تک جو دین آتا ہے وہ ان تک پہنچا دیا، آپ کا کام پہنچانا ہے، ان کی زندگیوں کے، ان کی اعمال کے بارے میں آپ سے حساب کتاب نہیں ہونا، ہم ان سے لے لیں گے حساب کتاب۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے حق کے ساتھ، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا تمغہ ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ کہتا ہے مجھے قرآن پاک کی قسم آپ سچے رسول ہیں، آپ رسولوں میں سے، یہ آپ کا سب سے بڑا تمغہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن رسولوں میں سے آپ سب سے اعلیٰ، باقی سارے تمغے نیچے۔ جھگڑا بھی اسی بات کا تھا کہ مکہ والے، یہودی، عیسائی، تینوں گروہ آپ کو رسول نہیں مانتے، خوبصورت مانتے، حسین مانتے تھے کہ آپ جیسا خوبصورت کوئی نہیں، آپ کی امانت و دیانت کو بھی جانتے تھے، نہ ماننے کے باوجود امانتیں آپ کے پاس رکھتے،
جھگڑا یہ تھا کہ وہ آپ کو رسول نہیں مانتے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ. اللہ کہتا ہے آپ ان کی باتوں کی ٹینشن نہ لیں، بے شک ہم نے آپ کو سچا رسول بنا کے بھیجا ہے، بشیرا ونذیرا، خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرا خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا بنا، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور جہنم والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر